احمد پور شرقیہ میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام نظریہ پاکستان ٹرین مارچ کا ریلوے اسٹیشن ڈیرہ نواب صاحب پہنچنے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے شاندار استقبال کیا جائے گا۔ اس موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم مجیب الرحمان قاری عبدالفتح صدر یوتھ فورس نے اپنی مشترکہ بیان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قائد فیض افضل شیخ صدر پاکستان عامر صدیقی جنرل سیکرٹری پاکستان جمعیت اہل حدیث کے قافلے ٹرین مارچ نظریہ پاکستان کا بھرپور استقبال کریں گے اور ہماری جماعت پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک میں توحید کی بنیاد پر تمام امور چلائے جائیں۔ یہ قافلہ لاہور سے ہوتے ہوئے خانپور پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ چشتیاں کے نواحی گاؤں 167 مراد میں زمین کے تنازع پر 2 افراد کی ہوائی فائرنگ اور ٹریکٹر سے گھر کی دیوار اور کچن بھی گرا دیا۔ تھانہ ڈہرہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق نواحی چک 167 مراد میں احاطے کے تنازع پر مختلف رشتہ دار ثاقب، اعظم، عدنان کی اسلحے سے لیس ہو کر حاجی مبشر احمد طارق کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، ٹریکٹر کی مدد سے گھر کی دیوار اور کچن گرا دیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ملزمان کی جانب سے گھر میں شدید پتھراؤ، ملزمان گھر کی دیواریں پھلانگ کر خنجر ہاتھوں میں لے کر فائرنگ کرتے رہے اور خواتین کو بھی ہراساں کرتی رہے۔ بعد ازاں گاؤں کے لوگوں کو آتا دیکھ کر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کی فوٹیج سٹی نیوز نے حاصل کر لی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر رہے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر تھانہ ڈہرہ پولیس کے ایس ایچ او وکاس بھنڈر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حاجی مبشر احمد طارق کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پیر محل میں ایم این اے ریاض فتیانہ کی تحصیل صدر پاکستان تحریک انصاف رانا محمد شفیق خان کے ہمراہ آمد۔ اہلیان پیر محل اور رحمانی برادری نے پرجوش استقبال کیا۔ سابقہ کونسلر بشیر احمد رحمانی نے سینکڑوں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ایم این اے ریاض فتیانہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ واہگی روڈ، ملتان روڈ، کمالیہ روڈ کی تعمیر جلد شروع ہو جائے گی۔ نوجوان تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ نوجوان آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں تحصیل ساہیوال کے حلقہ پی پی 80 میں ایم پی اے اصغر خان لاہڑی کے خلاف ایک اور احتجاج سامنے آ گیا۔ اہلیان علاقہ نے ایم پی اے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے گو لاڑی گو کے نعرے لگائے۔ مزید جانتے ہیں مہدی حسن کی اس رپورٹ میں۔ ضلع سرگودا کا وہی حلقہ، وہی ایم پی اے اور وہی احتجاج، گو لاڑی گو کا وہی پرانا نعرہ اور وہی پرانے مطالبات، بدلے ہیں تو صرف لوگ اور احتجاج کا مقام۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے نواحی قصبہ چچوکا کے بعد ایم پی اے کے خلاف ساہیوال شہر میں بھی احتجاج۔ ترقیاتی کام نہ ہونے پر مصطفیٰ آباد کے مکینوں کا پارہ بھی ہائی ہو گیا۔ ایم پی اے کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہوئے گو لاڑی گو کے نعرے لگائے اور ایم پی اے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایم این اے صاحب تو ویسے ہی گمشدہ شمار کیے جاتے ہیں، کم از کم آپ تو منظر عام پر موجود رہیں اور اگر کام نہیں کرنا تو استعفیٰ دیں۔ ساتھ ہی 2 ٹوک الفاظ میں یہ اعلان بھی کیا کہ ہم آئندہ انتخابات میں آپ کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ مصطفیٰ آباد کے مکینوں کی جانب سے اتنے غصے اور احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مصطفیٰ آباد کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت گلی پختہ کروانے اور نکاسی آب کا انتظام کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی ککرانی، بلوچاں سمیت بعض علاقوں سے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی اے صاحب واقعی حلقہ پی پی 80 میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مصطفیٰ آباد سے پہلے چچوکا اور رانا ٹاؤن میں بھی ایم پی اے اصغر خان لاڑی کے خلاف احتجاج ہو چکا ہے، جہاں گو لاڑی گو کے نعرے لگائے گئے تھے۔ کیمرہ مین فضل عباس جتوئی کے ساتھ مہدی حسن نتھوکا، سٹی نیوز سرگودا۔ ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کا گیس سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ سٹی پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا۔ ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر کے گاڑیاں تھانے میں بند کر دیں۔ ملزمان نے مسافر گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈر نصب کیے ہوئے تھے جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ملزمان میں یاسر، کمال، عمر دراز، نعیم، عتیق اور اسلم شامل ہیں۔ ڈی پی او بلال ظفر کا کہنا ہے کہ انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔
ملتان میں MDA 1 ونڈو سیل کی ماہانہ کارکردگی 98% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ ماہ 1 ونڈو پر ٹاؤن پلاننگ، اسٹیٹ مینجمنٹ، اربن پلاننگ اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے سلسلے میں مجموعی طور پر 361 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 267 درخواستوں کو وقت سے پہلے نمٹا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شہروز خان کی اس رپورٹ میں۔ MDA 1 ونڈو سیل کی ماہانہ کارکردگی 98% تک پہنچ گئی۔ 361 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں 267 درخواستوں کو وقت سے پہلے نمٹا دیا گیا، جبکہ باقی درخواستوں کو ٹائم ٹیبل کے مطابق نمٹایا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل MDA کیسر سلیم کا کہنا تھا کہ 1 ونڈو سیل شہریوں کی طرف سے دی گئی ہر قسم کی درخواست کا ایک شیڈول طے کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کے تمام مسائل 1 ونڈو سیل کے ذریعے حل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 ونڈو سیل کا دائرہ اختیار بڑھا رہے ہیں۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کا گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے ضلع بھر میں چھاپے جاری، سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر 10 دکانیں سیل، 2 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کر دیے۔ مزید جانتے ہیں شہروز خان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ضلعی انتظامیہ کا گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور سیکٹری RT کی سربراہی میں ٹیموں کی کارروائیاں۔ ضلعی ٹیموں نے بطور خاص پولٹری ریٹس اور گھی کی قیمتوں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی ہدایت پر منڈیوں اور جو ہول سیل پوائنٹ ہیں ان کو بھی چیک کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا کہنا ہے حکومت پنجاب نے عوام کی سہولت کے لیے کنٹرول ریٹس لاگو کیے ہیں۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کرنے والے کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ عوام سرکاری نرخوں سے زیادہ فروخت پر فوری شکایت درج کرائے۔ گرام فروشوں سے متعلق 0234500800 پر درج کرائی جا سکتی ہے۔ بجلی کی سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی میپکو کا جنوبی پنجاب کے بجلی صارفین کی جیبوں پر ڈاکہ۔ میپکو نے جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو 31 روز کی بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے۔ زائد دن کی ریڈنگ کے باعث میپکو نے ریجن بھر کے صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے۔ مزید بتا رہے ہیں شہروز خان۔ بجلی کی پاکستان میں سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی نیپرا قوانین پر عمل درآمد کرنا بھول گئی۔ میپکو کی جانب سے جنوبی پنجاب کے بجلی صارفین کی جیبوں پر بڑے ڈاکے ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میپکو نے جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو رواں ماہ 31 روز کی بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے ہیں۔ میپکو میٹر ریڈنگ کی جانب سے زیادہ دن کی ریڈنگ کے ذریعے میپکو نے ریجن بھر میں صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے ہیں۔ ریجن بھر کے صارفین میٹر کاٹنے کے ڈر کی وجہ سے زیادہ ادائیگیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب سرکاری ریکارڈ کے مطابق میپکو کی ریکوری شرح 105% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ نیپرا قوانین کے مطابق بجلی کی تمام جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں 1 ماہ سے زیادہ ریڈنگ نہیں کر سکتی، جس پر جنوبی پنجاب کے شہریوں نے زیادہ بلنگ پر نیپرا سے میپکو کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکاڑا کے نواحی گاؤں چک نمبر 12 1R میں غریب بیوہ کے ایک کمرے کے مکان پر مخالفین نے قبضہ کر لیا۔ 4 دیواری گرا کر سامان گلی میں پھینک دیا، جبکہ 1 لاکھ روپے سے زائد نقدی بھی لوٹ لی۔ مخالفین نے مزاحمت پر خاتون کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ نواحی علاقے چک نمبر 12 1R میں تور برادری کی بزرگ خاتون خورشید بی بی کے گھر پر مخالفین عبدالغفور اور خالد وغیرہ نے اسلحے سمیت دھاوا بول دیا اور سارا سامان گلی میں پھینک کر مکان پر قبضہ کر لیا۔ بزرگ خاتون کے بیٹے مختار احمد کی مزاحمت پر اسے ڈنڈوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندان نے تھانہ ستگرہ میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا۔ متاثرہ خاندان نے DC اوکاڑا سمیت حکام والا سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ ماناوالا میں مقامی صحافی اور تاجر اور سیاسی شخصیت انتظار حسین بھٹی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عوامی پریس کلب میں شمولیت اختیار کر لی اور زرد صحافت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ صحافت کی آڑ میں چھپی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کریں گے، علاقے کی تعمیر و ترقی، حق سچ اور مثبت صحافت کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور کرتے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی انتظار حسین بھٹی نے کیا اور آئندہ کا صحافتی سفر عوامی پریس کلب ماناوالا کے پلیٹ فارم سے طے کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر عوامی پریس کلب کے تمام عہدیداران کو شاندار استقبال کیا گیا اور مقامی ریسٹورنٹ پر پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر صدر عوامی پریس کلب رانا مدثر کا کہنا تھا کہ ہم عوامی پریس کلب میں شمولیت کرنے والے تمام صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف حق سچ اور مثبت صحافت کرنے میں مل جل کر ہمیشہ کی طرح اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔
हुजरा शाह मुकीम म्यूनसिपल कमेटी की बदमाशियां उरूज पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला सफाई सुथराई की बजाय शहरियों को टाल मटोल करके अपनी मनमानियां करने लगा, जिसकी वजह से शहर में बारिश और गटरों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं और मुख्तलिफ किस्म के मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि इस हवाले से सीनियर कानूनदान सिप्तान खान भट्टी का कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी से राबता किया मगर इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक ना रेंगी। उनका मजीद कहना था कि हम अपनी मदद आप के तहत गलीज पानी को गलियों से निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि एक शर्मनाक अमल है और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंटोनमेंट बोर्ड मलीर के 10 वार्डों पर होने वाले इलेक्शन में पीटीआई ने मैदान मार लिया। पीटीआई ने मलीर से 5 सीटें जीतने का दावा कर दिया, जबकि जमात इस्लामी 2, पीपल्स पार्टी 2 और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। कामयाब उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 1 के जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद रज़ा 319 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पर पीटीआई के उम्मीदवार ने 166 वोट हासिल किए। वार्ड नंबर 2 पर पीटीआई के मोहम्मद अफसर खान 324 वोट लेकर कामयाब। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के मोहम्मद अशरफ ने 222 वोट हासिल किए। वार्ड नंबर 3 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद ताहिर 152 वोट लेकर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान 145 वोट ले सके। वार्ड नंबर 4 पर पीटीआई के मलिक अमानुल्लाह 365 वोट लेकर कामयाब, जबकि अली कासिम 346 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियो, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला काउंसिल नूर हसन जोखियो, चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल कराची अयाज हमीद बलोच, DAO सेकेंडरी सिराज मेमन के हमरा गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कमाल खान जोखियो का दौरा। सूबाई वजीर को DAO सेकेंडरी सिराज मेमन ने ब्रीफिंग दी, स्कूल में टीचर्स की कमी और स्कूल फर्नीचर समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि फर्नीचर का टेंडर हो गया, जल्द फराहम किया जाएगा। इस मौका पर सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत नए टीचर्स की भर्ती के लिए काम कर रही है, 1 माह के अंदर नए टीचर्स भर्ती हो जाएंगी। जनूबी वजीरिस्तान जो कुदरती हुस्न से माला माल है, उसकी वादी शवाल पाकिस्तान में जन्नत का टुकड़ा तस्वुर होता है, मगर यहाँ सहूलियात का फुकदान है। रिपोर्ट कर रहे हैं आदम खान कुंडी। वादी शवाल जो जनूबी वज़ीरिस्तान का हुस्न है, खूबसूरती के लिहाज से दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। टूरिस्ट यहाँ पर खुशी मनाते हैं और नाचते गाते हैं। दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। दोबारा चक्कर लगा है जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान का और यहाँ आकर बहुत कुछ वाज़ेह तब्दीली मुझे देखने को मिली है कि यहाँ पे अमन व अमान एक तो बहुत अच्छा कायम हुआ है। ये इलाका मरी से और अक्सर हमारे पाकिस्तान में जो सियाती मकामात हैं, इनसे ये इलाका हद दर्जे बेहतर है। अगर यहाँ पे टूरिज़म आकर यहाँ कुछ काम कर ले, यहाँ पे कुछ तवज्जो दे दे पाकिस्तान हुकूमत, तो यहाँ लोगों को एक अच्छा व्यू मिलेगा। इतनी ज़्यादा सहूलियात तो नहीं है, जो बाहर से जो लोग आते हैं, विज़िटर जो आते हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा सहूलियात तो नहीं है। मगर मेरी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाएं। ये कहते हैं कि वो इधर जो लोग हैं ना, वो तो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद लोग जब वापसी आए हैं तो वापसी में लोगों का घर भी टूटा हुआ है, इसलिए इधर जो लोग हैं ज़्यादा लोग नहीं है। वो मौसम भी अच्छा है, इधर बारिश का भी अभी टाइम है, 1-2 बजे के बाद उधर बारिश ज़रूर होता है। अच्छा, टूरिस्ट यहाँ खूब हला गुला करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग।